لیکن یاد رکھیے میدان کربلا کی جنگ سے ایک بات بالکل واضح ہو گئی. اسی لیے ہر سال میدان کربلا کے واقعات، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کے اعوان و انصار کی شہادت، اہل بیت اطہار پر مظالم کی تفصیل جو ہر سال بیان کی جاتی ہے، اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے. لوگ سوال کرتے ہیں یا کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ اور بھی تو بڑی بڑی جنگیں ہوئیں جس میں خود رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف فرما ہوئے. خلفائے راشدین میں سے ان لوگوں نے اس جنگ میں حصہ لیا. بڑی سے بڑی جنگ ہوئی اور وہاں پر بے شک فتح اللہ جل وعلا نے حقانیت کی فرمائی. اس کا ذکر اس شان سے نہیں ہوتا جس شان سے کربلا کی جنگ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے. اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی معرکہ آرائی ہوئی حق و باطل کی، وہاں حق اور باطل بالکل واضح تھا. اگر باطل آ رہا تھا تو آیا اس اعلان کے ساتھ کہ ہم اسلام کے دشمن ہیں، ہم مسلمانوں کے دشمن ہیں، ہم اسلام کی بحقانی کے لیے آئے، ہم مسلمانوں کی سرکوبی کے لیے آئے، ہم اسلام کو دنیا سے مٹانا چاہتے ہیں. یہ اعلان کرتے ہوئے جنگ جتنی بھی ہوتی رہی ہے، چاہے وہ غزوہ بدر ہو یا غزوہ احد ہو یا غزوہ حنین ہو یا فتح مکہ ہو یا غزوہ خیبر ہو، ہر جگہ ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ امام علی ہر جگہ یہ بات نظر آتی ہے کہ باطل پرست جو قوتیں ہیں وہ کھل کر کے ہیں کہ ہم کفر کے علم بردار ہیں اور ادھر اسلام کی علم برداری والے لوگ ہیں. یہ کھل کر کے تھا. لیکن کربلا کی جنگ میں عجیب معاملہ ہے. یہاں باطل بھی آیا ہے تو حق کا لبادہ اوڑھ کر کے آیا ہے. یہاں باطل قوت بھی آئی ہے تو کلمہ پڑھتے ہوئے آ رہی ہے، اذان دیتے ہوئے آ رہی ہے، قرآن ہاتھ میں لیے ہوئے ہے. ادھر بھی حفاظ قرآن، ادھر بھی حفاظ قرآن، ادھر بھی وہی کلمہ، ادھر بھی یہی کلمہ. خیمہ حسین میں بھی جماعت و نماز، اور ادھر بھی ہو سکتا ہے نماز با جماعت ہو رہی ہو، نماز پڑھی جا رہی ہو. یعنی دونوں طرف ایک جیسی صورت والے، ایک جیسے لباس والے، ایک جیسے نام والے، ایک کلمہ پڑھنے والے، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا جانتی ہے کہ ایک طرف حق ہے اور ایک طرف باطل ہے. کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعے اور اس حق و باطل کی معرکہ آرائی کا جب بیان ہوگا تو لوگوں کے سامنے حقانیت واضح ہوگی کہ اب آج سے میدان کربلا سے اب یہ بات لوگوں پر واضح ہو جائے کہ اب اگر باطل آئے گا تو باطل کا نعرہ لگا کر کے نہیں، اپنے آپ کو حق بولتا ہوا آئے گا، کلمہ پڑھتا ہوا آئے گا، قرآن لے کر کے آئے گا، حدیث لے کر آئے گا، اذان لے کر آئے گا. اے لوگوں، صرف اذان اور نماز کی بنیاد پر حق اور باطل کا فیصلہ نہ ہوگا. حق اور باطل کا فیصلہ ہوگا تو حسینیت کے نام پر ہوگا، یزیدیت کے نام پر. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، سرکار امام حسین، مسلک اعلی حضرت، فیض حضور تاج الشریعہ. سبحان اللہ. لہذا آج بھی اگر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ایک ہو جاؤ، ادھر بھی تو کلمہ ہے، ایک کلمہ، ایک کلمہ کے ماننے والے، ایک قرآن کے ماننے والے، ایک خدا کے ماننے والے، ایک رسول کے ماننے والے، آپس میں کیوں آپ ایک دوسرے سے مخالفت کرتے ہو؟ تو ہم بتا دیں گے کہ میدان کربلا میں بھی تو یہی تھا. وہاں بھی تو ایک ہی خدا کے ماننے والے دونوں طرف تھے، ایک ہی کلمہ پڑھنے والے دونوں طرف تھے، ایک ہی قرآن کے ماننے والے دونوں طرف تھے، اور ایک ہی طرح کی نماز پڑھنے والے دونوں طرف تھے. لیکن اس کے باوجود بھی دنیا جانتی ہے کہ ایک طرف حق ہے اور ایک طرف باطل ہے. اور حقانیت کدھر ہے یہ بھی واضح ہے کہ دیکھو حقانیت امام علی مقام کی طرف ہے اور باطل یزیدیت کی طرف ہے. لہذا آج سے اگر فیصلہ ہوگا تو اس بنیاد پر نہیں. اور یہ بھی یاد رکھو کہ مجمع کی بنیاد پر بھی حق اور باطل کا فیصلہ نہیں ہوتا، تعداد کی بنیاد پر بھی حق اور باطل کا نہیں ہوتا. کہ جو کہیں کہ دیکھو ہماری اتنی بڑی تعداد تھی کہ کھاڑی کی کھاڑی ہم نے پاٹ ڈالی ہے، اتنے لاکھ کا مجمع ہو گیا تھا، ادھر حق ہوگا. ارے اگر ایک فرد بھی ہے تب بھی حق ادھر ہوگا، اور لاکھوں کی تعداد ہوگی اور باطل پرست ہوں گے تو انہیں باطل ہی کہا جائے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت